تم اللہ کے پاس سے کوئی چیز لے آؤ کہ میں خود واقعی وہ زیادہ ہدایت دینے والی ہوں تو میں خود اس کا اتباع کر لوں گا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر پھر یہ نہ جواب دیں آپ کو، یعنی جواب دینے کا مطلب یہاں پہ کیا، یعنی یہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے کتاب نہ لے کر آئیں تو کیا جان لو پھر فعلم، سمجھ جاؤ نا یہ بات کہ انما یتبعون اہواہم، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ہدایت پانے میں کہ ہائے ہمیں واقعی صحیح بات مل جائے، اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کے یہ اعتراضات کی جو ساری لسٹ ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. ماننا انہوں نے کیا ہے؟ صرف اپنی خواہش کو ماننا ہے کہ جو میری مرضی ہے بس وہ چلے، میں بس اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کر لوں، جیسا میرا دل کرتا ہے میں ویسے زندگی گزاروں، میں ویسے چلوں. یہ اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے ہیں. سمجھ جائیں پھر یہ بات. ان کے لیے جتنی بھی آپ چیزیں لے کر آ جائیں، جتنے بھی ان کے مطالبے مان لیں، جو مرضی کر لیں، جیسے آپ نے پچھلی قوموں کا پڑھا، وہ اونٹنی نکال کے یہاں سے لا دیں، ایسے کر دیں، وہ کر دیں، اتنے مطالبات کر رہے ہیں. اس کے بعد ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ پھر بھی نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ ٹھان لیے کہ ماننا تو ہم نے ہے نہیں. اس بیکار تعویلیں کیوں کرتے جا رہے ہیں؟ کہ اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. سمجھ آ گئی؟ اپنی خواہشات کی اتباع. آج بھی آپ دیکھ لیں کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے، کیوں ان کو قرآن میں کیا ایسا پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس کی طرف آ گئے تو یہ تو کچھ کرنے کا کہے گا، یہ تو ہمیں پابند کر دے گا. لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، او یہ تو ہمیں حجاب ہی کروا دے گا، تو ہمیں پھر ایسی زندگی گزارنی پڑے گی. نہیں بھائی، اتنا ہی کافی ہے. گھر میں درس کرا لیا کرو کبھی کبھی. چلو سال میں ایک دفعہ درس کرا لیا، ان کو بلا لو، یہ درس کر دیں، لوگوں کو کھانا کھلا دے، بس ہم نے نیکی کا بڑا کام کر دیا. باقی ہماری جو زندگی ہے نا، اس میں نہ کوئی دین کا لین دین ہونا چاہیے، اس میں کوئی دخل نہیں دین کا ہونا چاہیے. وہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. دین کی کوئی بھی بات کوئی بتاتا ہے یا سامنے آ جاتی ہے تو بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بزنس میں دین کا کام نہ ہو، ہماری شادیوں میں دین کا کوئی عمل دخل نہ ہو، ہمارے مرنے جینے کے معاملات میں دین کی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. ہماری روزمرہ ڈیلی لائف میں ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، اس میں نہیں ہم چاہتے. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جو ہمارا جی چاہتا ہے نا ہم وہ کریں. اور یہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنا ہے نا، یہ تو انسان کو غرق کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. انسان ایک خواہش کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری. یہ تو انسان کو تباہی کے گڑھے میں لے جانے والی چیز ہے. یہ انسان کو گمراہ کر دینے والی چیز ہے. آج ایک چیز کا جی چاہے گا، کل کوئی اور چیز ہم نے آ جائے گی، پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اللہ اکبر. اتباع اہوا جو ہے وہ بدترین معبود ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. دیکھیں راستے تو دو ہی ہیں نا، یہاں تو ایک اللہ کا راستہ ہے اور دوسرا اپنی خواہش کا راستہ ہے. ہم ویسے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصل میں ہم تو اس کی مانتے ہیں، ہم تو وہ کیا کریں، دنیا کے بھی تو کرنے پڑتے ہیں نا، لوگ پھر یہ کرتے ہیں، پھر ہمیں لوگوں کی ماننی پڑتی ہے. وہ لوگوں کی نہیں مان رہے ہوتے ہم، وہ بھی اصل میں ہمارے اپنی خواہش ہوتی ہے. یہ ہمارا ہی ڈیسیجن ہوتا ہے نا کہ ہم نے لوگوں کی ماننی ہے اللہ کی. رائٹ، فیصلہ تو ہمارا ہوتا ہے. لوگ کوئی ہمیں کھینچ کے پکڑ کے باندھ کے تو نہیں کچھ کرا رہے ہوتے. ایون یہ کہ قیامت کے دن انسان کہے گا یہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کرایا، وہ کہے گا میں نے کوئی تم سے کرایا، میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا، میں تم کہتا تھا یہ تم اپنے آپ کو قصوروار کہو، چلتے تو تم تھے میرے پیچھے. تو بیسیکلی انسان کس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش کی. اپنی مرضیوں کو، اپنے دل کو توڑنا نہیں نہ چاہتا. میرا دل یہ چاہتا ہے تو میں وہی کروں گی. میرا دل کرتا ہے ایسے کروں تو ایسے ہی چلے گا. ہر معاملے میں دیکھ لیں.
استغفر اللہ ربی. تو اسی وجہ سے انسان قرآن سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے، چلنا چاہتا ہے. قرآن تو ریسٹرکشن لگا دے گا، قرآن تو یہ کہے گا ایسے کرو، پھر میری مرضی کیسے چلے گی؟ آپ خود بتائیں، کیا یہ معاملہ نہیں ہے؟ واقعی کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک رہنمائی اللہ کی کتاب دے رہی ہے، اور ایک رہنمائی ہے جو خواہشات کے اوپر چلنا ہے. خواہشات بھی تو کسی طرف لے کر جا رہی ہیں نا. اب انسان کے پاس یہ ڈیسیژن ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس طرف چلنا ہے. جو اس علم کے پیچھے نہیں چل رہے وہ فعلم انما یتبعون اہواءہم، جان لو پھر بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی تھی نا، تو ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. کیونکہ یہ جو نفس ہے نا، نفس میں روز خواہشات ابھرتی ہیں. نفس کی ایک بات پوری کرو گے تو دوسری کے لیے پیر پھیلا دے گا. نفس تو ہٹتا ہی نہیں. آپ ایک کمرے کا گھر لیں گے، وہ کہے گا نہیں نہیں آپ 2 کا چاہیے، مجھے 2 کا لے لیں گے، 3 کا چاہیے، 3 کا لے لیں گے، ابھی بھی او ہو 4 کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اب اس کے لیے بھاگو. اللہ اکبر. تو نفس تو انسان کو بھگا بھگا کے زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی خواہشات نہیں ختم ہوں گی. اسی لیے فرمایا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے. تو پلان کر رہا ہے یہاں کے لیے، یہاں کے رہنے کے سامان میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کی پلاننگ کیا ہے کہ تجھے یہاں سے نکالے. ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے، جو بس اپنی خواہشات کے لیے جی رہا ہو، اسی کی پیروی کرتا ہوں. استغفر اللہ. اپنی مرضیوں پہ چلنا چاہتا ہوں. اور اسی وجہ سے انسان پھر اتنا ناسمجھ بن جاتا ہے نا. نہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی قرآن، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ بس اتنے وہ ناسمجھ ہیں، نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. ہمیں وہ سارے ایکسکیوزز اس لیے ہیں کہ انسان بس اپنی خواہشات کے اوپر ہی چلتے رہنا چاہتا ہے. بغیر ہدم من اللہ، وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر صرف اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتا ہے. اللہ کی ہدایت کو آنے نہیں دینا چاہتا اپنی زندگی. دیکھیں اب جب اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے دوسرا راستہ پھر خواہشات کا ہی ہے. یہ انسان کے بھٹکنے کا ریزن ہے. اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ اور آپ سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ گمراہ کون ہے، شاید آپ کہیں گے جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی اس کی خواہش ہی ہے کہ وہ بت کے سامنے جھکے. بت نے تو نہیں کھڑے ہو کے کہا میرے آگے آگے جھکو، وہ بھی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کی ہدایت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے تو بس یہی ہے جو راستہ وہ اپناتا ہے، خواہشات کا، اینڈلیس خواہشات. یہ آیت ان سارے لوگوں کے ایکسکیوزز ختم کر دیتی جو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، بس دین کا علم نہیں مل رہا، کیا کریں، کوئی ایسی کلاس ہو جو اس ٹائم پہ ہو، جو اس دن ہو، جو تھوڑی ہو، جو فلانی ہو، جو ایسے ہو تو ایسے ہو. دراصل بات کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ خواہشات ان کے سر پہ سوار ہو گئی. خواہشات ہیں جو پوری کرنا چاہتے ہیں. اب خواہشات کون سی ہیں جو پوری کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب مرضیاں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں نا، وہ ہیں خواہشات. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بعض لوگ اتنی کوسچننگ بھی کرتے ہیں، اتنے اعتراضات دین پہ کرتے ہیں. کہیں چلے جائیں، کہیں کالج اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں، کہیں آفیسز میں کولیگز کے ساتھ بات کریں، کہیں اور لوگوں کے ساتھ بات کریں، اتنے اعتراضات دین پہ ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. آپ وہ سارے ان کے سوالات کے جواب بھی لا کے دے دیں گے نا. وہ اٹھ پٹان کے سوال، ادھر کے ادھر بیکار قسم کے سوالات جن کا عمل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. نہیں اب لونڈیوں کو ایسے کیوں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، ایسے کیوں ہوا بھائی، غلام کیا کیوں اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ غلام کیوں رکھے گا. یعنی آپ نے بھی سنے ہوں گے یہ سوالات. اب آپ ان کے جتنے بھی لا کے جواب دے دیں، کیا وہ جوابوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ ہمیں جواب مل گیا تو پھر بس ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے. آپ جواب لا کے دے بھی دیں نہ تو وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور وہ سوال چھوڑ کے پھر دوسرا کوئی شروع کر دیں گے. اس لیے کہ جو صرف وہ بس اپنی مرضیوں سے جینا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مان لیا، ہم اس طرف وہ آ گئے، تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا. حالانکہ یاد رکھیں یہ طریقہ جو تھا نا، یا تو کفار مکہ کا تھا کہ وہ ایسے کرتے تھے، اس طرح کے سوالات، ایسے اعتراضات، ایسی چیزیں یا منافقین کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے. جب انہوں نے ماننا نہیں ہوتا تھا نا، تو اعتراض، سوالات. آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کا بھی طریقہ تھا، لیکن سچے مومن کا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. سوال اس لیے کرنا کہ میں نے کچھ سیکھنا اور عمل کرنا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایسے ہی بیکار. اس طرح سے کیوں نہیں دیا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ یہ ہے، اب تو ایسے ہے، کوئی نہ کوئی لے کر بیچ میں شوشے چھوڑنا. تو یاد رکھو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے لوگ جن کے اندر یہ کیڑا ہوتا ہے نا، اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم ہے. ظلم ان کا کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اپنی خواہشات کے بس فالوورز ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. اگر ان کو یہ یقین ہو کہ یہ قرآن، یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کون ہے جس نے یہ احکامات دیے ہیں، تو دل دب جائے روب سے، ایک آگے سے ایک لفظ بھی بولا نہ جائے کہ یہ میں بات کس کے اوپر کر رہا ہوں، یہ میں اعتراض کس کے اوپر کر رہا ہوں، کس کے اوپر آبجیکشن ہے یہ میری. اور یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے جس کو اللہ کے اوپر یقین ہو، جس کا ایمان ہو. دیکھیں، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑھ کے کوئی ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ نہیں بتا سکتا. اس سے زیادہ بہتر کوئی ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فلسفر ہو، چاہے میں کس کی کتاب اٹھا کے پڑھ لوں یہ مجھے بتائے گا سکسیس ان لائف. اس کا کتابیں ہیں نا ایسی، سکسیس کیسے پانی ہے، یہ کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے سکسیسفل گزارنی ہے. بہت ساری چیزیں لوگ ادھر ادھر سے اٹھا کے سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور زندگی کے فلسفے جاننا چاہتے ہیں. جو تمہارا رب ہے نا، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے بڑھ کے نہیں کوئی بتا سکتا. زندگی کے معاملات کیسے سلجھانے اور کیسے کیا ان کے سلوشنز ہیں، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا. لیکن انسان اس کے باوجود بس اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے. وہ سنتا بھی اس کی ہے جہاں پہ اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہوائے نفس سے، یا اللہ نفس کی پیروی کرنے سے، یا اللہ خواہشات کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. تمہیں اپنے راستے پر چلا دے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات. کتنی اللہ تعالیٰ نے ایکسکیوز ختم کر دیا نا انسان کا. دیکھیں، پے در پے نصیحت بھیجی. دو معنی ہیں اس کے. لاہم کی ضمیر دیکھیں نا، جب ہم دو کی طرف لیتے ہیں نا تو دو معنی نکل آتے ہیں. ایک ہوم کی ضمیر اگر ہم قریش کی طرف لیں تو ان کی طرف ہم نے پے در پے مسلسل یعنی بات کی. کیا مطلب ہے؟ یعنی مسلسل قرآن اتر رہا ہے، مسلسل. دیکھیں نا 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے یہ قرآن وحی کے نزول میں، تو 23 سال تک مسلسل اترتا جا رہا ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے.
اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ایک دفعہ نہیں دے دیا، ڈفرینٹ ٹائم پہ جیسے جیسے حالات اس مطابق اوپر تلے آتی رہیں آیات. کبھی تو ان کا دل مائل ہو، کبھی تو سمجھ جائیں. دوسرا معنی اگر ہم کا معنی یہود کا لیں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، ہم نے پے در پے کی ان کے لیے بات، یعنی تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ان کے لیے ہم نے ایک کے بعد ایک کتاب بھیجی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. دیکھیں آسمانی رہنمائی نا ہر دور میں آتی رہی ہے، ایک کے بعد ایک آتی رہی ہے. تو اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو اترنی، کوئی آسمان سے کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہ کافی ہے. اب قیامت تک کے لیے اس کے احکامات جو ہیں وہ کافی ہیں، ہر زمانے کے لیے ہے یہ. چاہے وہ اب آپ کہیں ہم تو 21 سینچری میں آ گئے، اب کیسے؟ نہیں، اگر 21 سینچری میں آ کے کوئی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ایک اور پیغمبر بھیج دیتے جن کے اوپر ایک اور کلام اترتا جو آج کے زمانے کے مطابق ہوتا، کمپیوٹرائز دور کے مطابق ہوتا، یا آج ہم بہت ماڈرن ہو گئے اس کے مطابق ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا. یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آنا، کیونکہ یہ ویلڈ ہے فار آل ٹائمز. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، ہی کی ضمیر کس طرف جاری؟ قرآن سے پہلے جن کو کتاب دی. وہ کون تھے جن کو قرآن سے پہلے کتاب دی؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا لیسوا سواء، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا یہ سارے برابر نہیں ہیں. ان میں بھی کوئی لوگ ہیں، اہل کتاب میں بھی کوئی لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو ٹھیک ہے وہ کم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام عالم تھے یہود کے، سلمان فارسی عیسائیوں میں سے تھے. کیسے وہ ایمان لے کر آئے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیات اتری ہیں عیسائیوں کا وفد نجاشی نے بھیجا تھا حبشہ سے، جو حضرت جعفر کے ساتھ آیا تھا خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آیا تھا ان کے ساتھ. ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 70 پادری تھے وہ آئے تھے. سعید بن جبیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ 70 پادری آئے تھے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. وہ آئے اور ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی ان کے سامنے، تو وہ آہو بکا کرنے لگے، سخت رونے لگے اور وہ مسلمان ہو گئے. اور یہ جو 40 کا وفد حبشہ سے آیا تھا یہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھے نا، جو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، یہ ایمان لا چکے تھے. تو اب ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہم ملاقات کریں. وہ بھی خوش قسمت لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے، پھر ان کو یہ سعادت ملی کہ آپ سے ملاقات بھی کر سکیں. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے، کتاب جن کو دی گئی ان میں سے جو کتابیں پہلے آئیں قرآن سے، ان میں سے بھی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے اوپر. تمام اہل کتاب نہ صحیح، مگر ان میں بھی ہیں جو پہلے عیسائی یہودی تھے پھر اسلام لے آئے. وَإِذَا يُتْلَى، اب انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان لے آئے. جب پڑھی جاتی ہیں علیہم، ان پر جب آیات اللہ کی پڑھی جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین پڑھی گئی ان پہ، قالو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آتے ہیں اس پہ، انہ الحق من ربنا، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی وہ پہچان جاتے ہیں. اب وہ یاد ہے 7ویں پارے میں ہم نے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا کہ جب حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں
سورہ مریم کی آیات پڑھی تھی تو کیسے اس کا حال ہو گیا تھا، رونے لگا تھا زاروں قطار، اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے۔ تو اسی طرح جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ حق کو پہچان گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کی طرف سے، یہ انا کننا من قبلی مسلمین، ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ مسلمان سے مطلب یہاں پہ کیا، ہم تو پہلے ہی سبمٹ کر چکے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی اطاعت گزار ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہم پہلے ہی اپنی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جو قرآن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی ماننے میں ہیں۔ ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کب آئے گا آخری نبی، اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے یہ قرآن۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، قبیلے سے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات، لیکن ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو باہر سے آ کے ایمان لا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی اس علاقے کے تھوڑی تھے، وہ بھی تو باہر سے آئے تھے۔ یہ لوگ حبشہ سے آ رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایمان کی توفیق دور والوں کو مل جاتی ہے اور جو قریب والے ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں بعض دفعہ کوئی بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں یا ان کے قریب رہنے والے لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ دور والے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی اب صفات بتائی گئی، کیا ان کی صفات ہے؟ یہ جنہوں نے قبول کیا حق کو اور وہ انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا کہ ہم تو پہلے سے ہی سبمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں؟ اور آگے پہلے ان کے اجر کی بات کی گئی، پھر ان کی کوالٹیز بتائی گئی۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دیے گئے اپنا اجر 2 مرتبہ، مرتین یعنی ڈبل ان کو اجر ملے گا۔ ڈبل ان کو کیوں اجر ملے گا؟ کیا خاص ان کی بات ہے کہ ان کو ڈبل اجر دیا جائے؟ باقی لوگوں کو تو نہیں ڈبل اجر مل رہا ایمان لانے کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ اپنے پیغمبر پہ بھی ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تو ڈبل ہو گیا نا ان کا۔ انہوں نے اپنی شریعت کو بھی مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک یہ اس میں رہے اس کو مانتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پسو پیش نہیں کیا، انہوں نے ریلکٹنٹ نہیں ہوئے، حق آیا حق کو قبول کر لیا۔ اس میں یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حق کو سن کے فوری ایمان لے آتا ہے نا، فوراً، یعنی یہ نہیں میں ابھی گھر جاؤں گی اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گی پھر دیکھوں گی قرآن پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں، یہ آج میں نے کلاس میں سن لیا پہلے میں ذرا دیکھ لوں میری دوست کرتی ہے کہ نہیں، ذرا میں اپنے رشتے داروں سے بات کر لوں وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں۔ نہیں، وہ جلدی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ادھر سنا ادھر مان لیا۔ کیا ادھر سنا سمینا واتانا تو ہے، آمنا و صدقنا یہ بھی ایک ہے، ایمان لے آنا تصدیق کر لینا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر انسان جو کوئی کفر پہ ہے یا جو کوئی شرک پہ ہے وہ حق سن لیتا ہے فوراً ایمان لے آتا ہے، اس کا درجہ اس سے بڑھ کے ہے جو کہ پسو پیش کرے، تھوڑا سوچے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر سوچے، پھر یہ کرے، پھر ٹائم لگائے، پھر دیکھے ہوا کا رخ کس طرف ہے، پھر دیکھے لوگ کتنا مان رہے ہیں، پھر دیکھے کہ ان کی کوئی بیکنگ ہے یا نہیں ہے، پھر پہلے لوگوں کو پہلے سب کو دیکھے پھر اس کے بعد مانے۔ ظاہر ہے جو جلدی قبول کر لیتا ہے نا حق کو اس کا درجہ بڑا ہے۔ دیکھیں انہوں نے سنا قالوا آمنا بھی، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس پہ، فوراً قبول کر دیا۔ پیغام دینے کی دیر تھی، اب ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیا، قیامت تک لوگ ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے۔ امیجن کریں ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً مان دیا۔ اگر ہم بھی ٹھیک ہے آج تک ہم شعوری مسلمان نہیں تھے، اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ایک شعوری مسلمان بن رہے ہیں، اب واقعی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری مان جانا چاہیے، فوری سبمٹ کر لیں۔
کہ ہم تو پہلے یہ سوچے ہوئے تھے کہ ہم جو پڑھیں گے ہم سبمٹ کر دیں گے، ہم مان جائیں گے، ہم مطیع ہو جائیں گے. تو لیکن یہ بھی سب کے نصیب میں نہیں ہوتا. بعض لوگ یہاں پڑھ کے بھی جبکہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، اس کے باوجود ہی لوگ حجت کرتے رہتے ہیں، بہت ٹائم لیتے ہیں، بہت سوچ بچار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا لے دینا جو سنے اور فوری مان جائے. دیکھیں جو اہل کتاب بھی ایمان لے آتا ہے نا، یہ اب آپ کا جاب ہے کہ سب اہل کتاب تک یہ بات کو پہنچائیں کہ دیکھو ہمارے تو قرآن میں یہ بات ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، ہمیں کوئی اور کے لیے نہیں، یا ہم کوئی بات مان لیں ہمیں نہیں ڈبل اجر، لیکن تمہیں ڈبل اجر ملے گا. ہم تو بورن مسلم ہیں تو ہمارے لیے ڈبل اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم لوگوں کو ڈبل اجر ملنا ہے. ہندو یا اور کوئی مذہب والے مشرک ہیں ان کے لیے بھی نہیں ڈبل اجر، اہل کتاب کے لیے. میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے نا کہ وہ اپنے نبی پہ بھی ایمان لے کر آئے اور آخری نبی پہ بھی ایمان لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو دگنا اجر ملتا ہے. ایک اہل کتاب سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. نمبر 2 وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے بھی سارے حقوق ادا کرے اور اپنی نماز اور اپنا سارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں ان کو بھی پورا ادا کرے. اور نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے، وہ اس کو ادب سکھاتا ہے، بڑا اچھا ادب سکھاتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے. یعنی ویسے تو لونڈی کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ اس کو بھی دو اجر ملیں گے. کیا اس کا یہ کام نہیں تھا کہ اس کو اچھی تعلیم دے، اس کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے؟ لیکن اس بات کی وجہ سے کہ اس کو وہ بھی کیا، پھر اس سے شادی بھی کر لی، تو اس کو دوگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل کتاب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جب وہ اسلام لے آتے ہیں.